ہم شیخ محترم سے آتنکواد کا ورود اس عنوان پر مختلف سوالات کیے اور الحمدللہ شیخ نے ہمیں اطمینان بخش جواب دیا۔ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے ہے یا نہیں، یہ ہمارا سوال شیخ سے تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں اس پر گفتگو چل رہی تھی، تو بلا تاخیر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ شیخ، آپ نے جو الحمدللہ جواب دیا ہے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے ہے یا نہیں، اس لیے میں جو باتیں آپ نے کہی الحمدللہ ہمیں اطمینان ہوا اس پر، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے آپ خصوصاً خطاب کیجئے اور انہیں واضح کیجئے کہ یہ جو رائے بنی ہے کہ ایک شخص اسلام کا اگر مطالعہ کرتا ہے تو جو دہشت گردی کی بات جہاں تک آتی ہے تو اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے، یہ آپ نے کہی، تو ایسی کچھ تعلیمات، ایسے کچھ احکام جو ہے اسلام میں ہیں، تو ذرا آپ بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے وہی سوال پھر دہرایا جو سوال ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اس کا جواب مکمل نہیں کیا تھا۔ ہم نے جواب دینے کے لیے صرف ایک پہلو پر گفتگو کی تھی۔ اس موضوع کا جو دوسرا پہلو ہے اور جو حقیقت میں اسلام کی ترجمانی ہے، وہ یہ کہ میں آپ کے سامنے کچھ پہلو اسلام کے تعارف کے متعلق رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے اصل میں۔ انہی بنیادوں کو آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان تعلیمات کو دیکھیں جو اسلام دے رہا ہے، تو آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دہشت گردی کا یہ الزام اسلام پر غلط ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ جی، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت، اور پچھلے ایپیسوڈز میں ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس اسلام نے بندے اور رب کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا ہے، یعنی بندے اور رب کے معاملات سے متعلق بھی ہدایات اپنے اندر رکھتا ہے، اور بندے اور دیگر بندوں کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق بھی ہدایات اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پالنہار۔ ایک سادہ سا جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ سوچئے، جو مذہب اس رب العالمین کی طرف سے آیا ہو، جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہو، کیا اسی مذہب کے اندر اس کائنات کی بربادی کی تعلیمات ہوں گی؟ جس نے اس کائنات کو بسایا ہے، بنایا ہے، ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس سبھی انسانوں کو پیدا کیا، ان سبھی انسانوں کی زندگی کے جو حاجات ہیں، ضرورتیں ہیں، ان تمام کا اس زمین میں الگ الگ انداز سے انتظام کیا ہے۔ یہاں کی یہ خوبصورتی، یہاں کی یہ ساری چیزیں جسے اس نے جو ہے بنایا ہے، اور وہی ایک ایسا دین بھیج رہا ہے جو دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس سب کو تم برباد کر دو۔ جی، یہ اصل میں سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیے، میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ذرا سا آپ کو جو ہے میں اس موضوع سے ذرا ہٹ کے لے جاؤں گا، لیکن بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جی جی بالکل۔ اس وقت دنیا میں یا تو مذاہب ہیں یا ازمس ہیں، جی، نظریات، مختلف قسم کے نظریات۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ یا تو مذہب ہیں جو آسمان سے آتے ہیں مذاہب، اور دوسرے ہیں نظریات جو کسی بھی مفکر کی فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں، کسی بھی ایک اونچی عقل والے انسان کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جن کو معاشرہ بڑی اہمیت کے ساتھ اپناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کمیونزم ہے، سیکولرزم خود ہے، نیشنلزم خود ہے، ایسے ازمس بہت زیادہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیے کہ انسان نے جب بھی قانون بنایا ہے تو انسان نے جو قانون بنایا اس قانون کے اندر ہاں اپنے اور اپنے جیسے لوگوں کے فائدے کی تو بات کی ہے، لیکن اپنے لوگوں کے علاوہ پرائے لوگوں کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ انسان جب خود بناتا ہے، اصول خود ترتیب دیتا ہے، تو وہ ایسے اصول ترتیب دیتا ہے جو اس کے مفادات کی ضمانت دیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ اپنے مفادات کے ساتھ دوسروں کے نقصان کی بھی بات کرتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں, چاہے دوسرے کا نقصان کی بات نہ کریں, لیکن مفاد ہمارا اپنا ہوگا. انسان جب قانون بناتا ہے تو اس میں یہ سارے امکانات موجود ہو سکتے ہیں کہ فلاں کے لیے قانون بنا ہے, اس میں فلاں کا فائدہ ہوگا. آپ جانتے ہیں آج بھی معاشرے کے اندر قانون پہ قانون بنائے جاتے ہیں, فلاں کے حقوق کا تحفظ ہو, فلاں کے حقوق کا تحفظ ہو, مائنارٹیز کے حقوق کا تحفظ ہو, فلاں کیسٹ کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو. قانون پہ قانون, قانون پہ قانون, قانون پہ قانون بنانے پڑتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ سماجی انصاف اور وہ اطمینان, وہ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے بے خوف ہو کر اور ایک دوسرے سے شکایت کے بغیر جینے کا جو ماحول ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتا. اسلام رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا کہ تم اپنے اپنے قوانین بنا کر جی لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, نہ کسی زبان کی بنیاد پر, نہ کسی طبقے کی بنیاد پر, کیسٹ کی بنیاد پر, اور نہ ہی رنگ کی بنیاد پر, نہ نسل کی بنیاد پر, نہ علاقے کی بنیاد پر, کسی بھی بنیاد پر نہیں. ہاں فرق ہوگا تو اس بنیاد پر ہوگا کہ تم خیر میں آگے ہو, شر میں پیچھے ہو, برائیوں میں پیچھے ہو, تم اچھے ہو. خیر میں کمی ہے, شر میں زیادہ ہے, تو پھر تم برے ہو. یہ اصول ہیں. لیکن رنگ و نسل کی بنیاد پر, ذاتی مفادات کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر اونچ نیچ کا یہ ماحول اسلامی شریعت نے نہیں رکھا. تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پہلی جو بات میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین, رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, جس نے سب کو پیدا کیا ہے, جس نے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ نہیں رکھی. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو, کسی خاص کیسٹ کسی کو نہیں, پوری بنی نوع انسان کو, پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, سب ایک ماں اور باپ کے بیٹے ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور پھر یہ جو تقسیم ہوئی علاقے یا دوسری بنیاد پر, اور یہاں خاص طور پر قبائل اور قوموں میں جو تمہیں بانٹا گیا ہے, گروہوں میں جو بانٹا گیا ہے, لتعارفوا, اس کا مقصد اونچ نیچ نہیں ہے, اس کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو سکے, ایک دوسرے کی پہچان کروا سکو. ہاں اونچ نیچ کی بات, فرق کی بات اگر آئے گی تو کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ تمہارے اپنے عمل ہوں گے, تمہارا اپنا کردار ہوگا, تمہارا اپنا ایمان ہوگا, تمہارا اپنا تقوی ہوگا, تمہارے اپنے کرم ہوں گے. یہ چیزیں تمہارے درمیان اونچ نیچ پیدا کرے گی, اور یہ اونچ نیچ یہ تمہاری اپنی محنت کے نتیجے میں ہوگا. ایک بڑے خاندان میں پیدا ہو کر بھی آدمی نیچ ہو سکتا ہے, اور ایک معمولی خاندان جو مالدار نہیں ہے, جب معاشرے میں جس کی کوئی بہت زیادہ عزت نہیں ہے, یا معاشرے میں اس کا اسٹیٹس بہت زیادہ اونچا نہیں ہے, ایسے معمولی سے گھرانے میں پیدا ہو کر بھی ایک انسان دنیا کا سب سے معزز انسان بن سکتا ہے. بنیاد کیا ہوگی؟ تمہارا اپنا خیر, تمہارا اپنا شر ہوگا. یہ بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ عام طور پر یہ جو دہشت کا ماحول پیدا ہوتا ہے, دہشت گردی کا ماحول پیدا کرتے ہیں, یہی سب اسباب ہیں. لوگوں کے جو ہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے آدمی جو ہے کسی بھی حد تک جانا چاہتا ہے, انتہا پسندی کے رجحان کو اختیار کرتا ہے. اللہ نے, رب العالمین نے یہ دین بھیجا ہے تو اس نے انتہا پسندی کی جو بنیادیں ہیں ان ساری بنیادوں کو جڑوں سے ختم کر دیا ہے. تو پہلی بات کہ اسلام کیا دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے؟ اسلام پر دہشت گردی کا الزام جو لگتا ہے کیا وہ برحق ہے؟ اس کے جواب میں اگر میں اور آپ ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے بڑی سچائی, سب سے بڑی حقیقت یا سب سے بڑا فیکٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی کہ یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے. اور جو دین رب العالمین کا بھیجا ہوا ہو وہ رب العالمین کی اس کائنات کی تباہی و بربادی کی تعلیم دینے والا, ترغیب دینے والا, یا اس کی بنیادیں فراہم کرنے والا, یا ان کی ہمت افزائی کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس سلسلے میں ملتی ہے جب ہم قرآن مجید یا اسلام کے تعارف کے سلسلے میں جاننا چاہیں.
کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو اسی کو انتہا نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو؟ میرے بھائی قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے فضائل۔ نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید کی اگلی نشست 21 مئی رات 8 بجے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ پہلی بات کہ اسلام کیا دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے؟ اسلام پر دہشت گردی کا الزام جو لگتا ہے کیا وہ برحق ہے؟ اس کے جواب میں اگر میں اور آپ ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت یا سب سے بڑا فیکٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی کہ یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے، اور جو دین رب العالمین کا بھیجا ہوا ہو وہ رب العالمین کی اس کائنات کی تباہی و بربادی کی تعلیم دینے والا، ترغیب دینے والا، یا اس کی بنیادیں فراہم کرنے والا، یا ان کی ہمت افزائی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس سلسلے میں ملتی ہے جب ہم قرآن مجید یا اسلام کے تعارف کے سلسلے میں جاننا چاہیں۔ شیخ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات رکھی ہے رب العالمین کے حوالے سے بات تھوڑی سی واضح ہو رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اور کچھ پہلو ہیں جی ذرا سا کلیئر کریں، واضح کریں، تاکہ مطلب کیونکہ یہ مسئلہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام سے جوڑا جا رہا ہے اور اسلام پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو ذرا سا بات اور واضح ہونی چاہیے۔ میں اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی بنیادیں ہیں اور ہم لیں گے انشاءاللہ ساری بنیادوں کو جو ہے، یا کم از کم ان میں سے اہم کچھ بنیادوں کو ضرور لیں گے۔ میں نے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دین رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے۔ جی بالکل۔ اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہیں، اور اس دین کو لانے والے نبی یا رسول رحمت للعالمین۔ یہ تعارف کون کروا رہے ہیں؟ یہ دعویٰ نہیں ہے، جیسے میں اب کوئی بات لے کے آ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں میں فلاں ہوں، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں، اور فرق ہے بہت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سند دے رہے ہیں کہ جو اس پیغام کو لا رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اور بتائیے آپ، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہو، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیامبر ہو، رحمت کا علم بردار ہو، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا اس بات کی تعلیم دے گا کہ تم جو ہے رحمت کے پیغامبر اور رحمت کے پیامبر اور رحمت کے مبلغ، رحمت کو عام کرنے والے نہ ہو کر دنیا میں بربادی پھیلانے والے بن جاؤ؟ یہ رحمت للعالمین کا لایا ہوا پیغام ہے۔ اسلام جو ہے وہ رحمت للعالمین کا لایا ہوا پیغام ہے۔ اور یہاں میں ایک باریک سے نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا، دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں اسلام جو ہے کسی قوم کا دین ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں اسلام مسلمانوں کا دین ہے، اور اسلام جو ہے دوسری قوموں کو برباد کرنے کی گویا تعلیم دیتا ہے۔ یہی نا مطلب ہے دہشت گردی کا؟ اگر اسلام کو دہشت گرد آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے مسلمانوں کا ہے، جی، اور مسلمانوں کو اسلام جو ہے دوسری قوموں کو تباہی و بربادی کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کے بعثت کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یہ پوری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہے۔ جی، اس کو آپ سمجھیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اپنے ناظرین، ہمارے اپنے حضرات و خواتین جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ یہ قوم ہے کئی قوموں کے مقابلے میں، نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ انہی کی قوم میں سے اسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجتے تھے۔ ہر قوم میں اسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، نبی مجھ سے پہلے جو بھی آتے تھے وہ صرف اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، اور میں پورے انسانوں اور پورے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں جو بات میں ان حوالوں سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب سارے جتنے دین تھے، چاہے وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا ان سے پہلے کا کوئی دین بگڑی ہوئی شکل میں باقی ہو، نام نہیں جانتے لیکن پھر بھی مذہبی تعلیمات موجود ہوں یا نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے اور بستے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، جی ہاں، کسی مذہب کے ماننے والے جی ہوں، ہاں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ ہاں، امت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں کہتے ہیں ایک ہوتی ہے امت دعوت، یعنی نبی کو اس پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ کچھ امت کی وضاحت کرنا ہاں، چاہ رہے تھے۔ جی، میں کر رہا ہوں، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اس حیثیت سے سارے لوگ نبی کی امت میں داخل ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں امت دعوت، یعنی نبی کی دعوت کس کے لیے ہے؟ تو کہیں گے پوری انسانیت کے لیے۔ تو جو نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو یہ سمجھے، اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں، جیسے دنیا سمجھتی ہے مسلمانوں کا مذہب ہے اور مسلمان دوسروں کو برباد کرنے کے مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ ایسا تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ سب کے سب ایک نبی کے امتی ہیں، اور انہیں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک نبی پر ایمان لائے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو جو دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دین کے لانے والے رحمت للعالمین ہیں، اور یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس طبقے کے لوگ، اس جماعت کے لوگ جو ہے وہ اپنے ہیں اور باقی سب پرائے ہیں۔ ہاں، جیسے میں نے پہلے نقطے میں بھی کہا، ایمان، فرما برداری، تقوی آپ کے اپنے کرم، آپ کے اپنے عمل کی بنیاد پر
آپ کے درمیان فرق ہوگا. لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ میرا خاندان ہے، تم چاہے کتنے ہی اچھے رہو، میرے خاندان کے نہیں ہو تو تم غلط نہیں. ہاں، میری جو دعوت ہے، تم کسی بھی قبیلے سے آتے ہو، تم کسی بھی علاقے سے آتے ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، تم کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہو. اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں سے. تو یہ قومیت والی بات نہیں ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ قوم اپنی قوم ہے، وہ بھلا ہو برا ہو اپنا ہے، اور دوسرا ہے، پرایا پرا ہے، چاہے وہ اچھا ہو کہ برا ہو. یہ جو تصور ہے لوگوں کے درمیان، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ سارے انسانیت ایک مرد اور عورت کی اولاد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین ہے. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو بھیجنے والا رب العالمین ہے، اس کو لانے والے رحمت للعالمین ہیں. تو بتائیں کہ جو کائنات کے لیے رحمت ہو وہ زحمت کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی تعلیمات زحمت کیسے ہو سکتی ہیں. شیخ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا. آپ کے جواب میں ایک جملہ آیا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام ایک قوم کا نام ہے، ایک قوم کے لیے صرف آیا ہے. یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں، لیکن میرا ایسا سوچنا ہے، بلکہ میرے ناظرین میری اس بات سے اتفاق کریں گے، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے بیچ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک قوم کا نام ہے، لیکن آپ نے وضاحت کی کہ نہیں، اسلام ساری انسانیت کے لیے، کہ اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان بھی اس طرح کا معاملہ رکھتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں، جہاں تک میں نے محسوس کیا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اس پس منظر میں ہے کہ دنیا جو ہے کس حیثیت سے اسلام کو دیکھ رہی ہے. جی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اپنا مذہب ہے جس پہ وہ ہیں، یہ مسلمانوں کا مذہب، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب ہمیں برباد کرنے کی بات کرتا ہے. یہ غیر مسلموں کے اندر سوچ ہے. تو اس کے تعلق سے میں نے بات کی ہے آپ کے سامنے. جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، یا ہمارے معاشرے کے جو ہے سمجھدار لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا دین. ہاں، جو عوام ہیں، جو بالکل جانتے نہیں ہیں، ان کے اندر شاید کہیں ہو سکتا ہے ایسی کوئی غلط فہمی ہو. ہاں، البتہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ جب یہ دین پورا ساری انسانیت کے لیے ہے تو اس دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے معاملے میں شاید وہ جذبہ، وہ ماحول اور وہ کوششیں ہمیں نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے. تو اس بات سے شاید اتفاق ہو سکتا ہے. ورنہ میرا تو اپنا سمجھنا یہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں، مسلمان یہ جانتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ ساری انسانوں کے لیے بھیجا گیا مذہب ہے. تو جو بات لوگوں کو سمجھانے کی، غیر مسلموں کو سمجھانے کی، وہ یہ ہے کہ یہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں یہ تمہارے نبی ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان پر اتنا ہی دعویٰ تمہارا بھی ہے جتنا دعویٰ میرا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اسلام سب کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں. اور جو نقطہ ہم بتا رہے ہیں وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ جب یہ نبی تم سب کے نبی ہیں تو تمہیں ہدایت پر لانے کی تعلیم دینے کے بجائے تمہیں برباد کرو یہ تعلیم تھوڑی دیں گے. جی بالکل. تو جب اسلام رب العالمین کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی تعلیمات سب کے لیے ہوں گی. اور جب سب کے لیے ہیں تو وہ تعلیمات جن کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں، جن کا تعلق جو ہے معاشرے کے ایک گروہ کے دوسرے گروہ کے خلاف اختلاف سے، مخالفت سے ہے، ایک گروہ کے دوسرے گروہ کے یا کچھ لوگوں کے معاشرے کے ایک طبقے کے خلاف احتجاج سے ہے، ایسی تعلیمات اس اسلام کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو پڑھ کر بھی دیکھیے. ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے اور اسی بنیاد پر ایک بڑی لمبی عمارت کھڑی ہے. رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کے احکامات پڑھ کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا رب العالمین کہاں ہے. ہم کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین، تو آپ ان کی تعلیمات پڑھ کر دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا رحمت للعالمین کہاں ہیں. میں اس بات کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے باغیچے میں داخل ہوتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں داخل ہوتے ہیں تو باغیچے کے اندر ایک جو ہے دبلا پتلا سا اونٹ، پیٹ جو ہے پچکا ہوا بالکل اونٹ کا،
آتا ہے اور آ کر اپنا جو سینہ ہے، آپ جانتے ہیں گردن بڑی لمبی ہوتی ہے، جو گردن جہاں ختم ہوتی ہے، تو وہ جو ہے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اپنے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ جی ایک انصاری نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام لیتے ہو لیکن اس کو پیٹ بھر غذا نہیں دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کی حالت دیکھ کر ایک صحابی کو نصیحت کی اور یہ بتایا کہ تم جو ہے اس جانور سے کام تو لیتے ہو لیکن اس کا جو حق بنتا ہے، جو اس کو غذا دی جانی چاہیے، وہ نہیں دے رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کی جب مزید بات آئے گی تو یہ پہلو ہمارے سامنے کھل کر آئے گا۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے سوالوں کا جواب دیے، اور میں ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے میں رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما